اور فی زمانہ اس دور کے اندر آپ کو پڑھے لکھے پڑھے، ہمارے اکابرین تو کہتے ہیں لکھے پڑھے جاہل، لیکن میں لکھے پڑھے لکھے کہہ دیتا ہوں، دینی اسکالر، اور دین کے اندر اتنی مہارت کا اظہار کرنے والے کہ سارے کا سارا دین جیسے اللہ نے ان کی کھوپڑی کے اندر بند کر دیا ہے، اتنے دینی اسکالر بھی بعض دفعہ آپ کو ایسا جملہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو جملہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ایسا جملہ بولیں گے لیکن آپ کو ایسا چکمہ دے دیں گے کہ ساری زندگی آپ راہ راست سے ہٹ جائیں گے، ساری زندگی آپ ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور موجود ہے، حضور کی ذات موجود ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف رجوع کریں، کسی اور کی اتباع کریں، کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کی بات مانیں، یہ بات تو دین کے خلاف ہے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ تو بظاہر یہ بات کتنی بہتر لگتی ہے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، کسی اور کی اتباع کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی کی اتباع کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی پیروی کی تلقین کر رہے ہیں کہ بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین نمونہ بنایا ہے، تو وہ لوگ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس بات میں جھول کہاں سے آ گیا، غلطی کہاں سے آ گئی؟ غلطی یہاں سے آ گئی، ادھر سے آئی، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلانا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام کیا ہے۔ اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، قرآن تو بتا۔ تو قرآن 4 طبقے بتاتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے قرآن حکیم نے بتائے، اور 4 طبقے اس لیے بتائے کہ میرے اور آپ کے لیے آسانی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حکم تو پڑھیں اور عملی سمجھ میں نہ آئے، عملی سمجھ نہ آئے۔ حکم پڑھ لیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم پڑھ لیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اردو ترجمہ پڑھ لیا۔ لیکن ایک انسان جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا، جس نے نماز نہیں دیکھی، وہ یہ پڑھنے کے بعد رجوع کرے گا روضہ رسول سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرے گا، یا اس وقت کے امام سے رجوع کرے گا؟ کہاں جا کے نماز پڑھے گا؟ سیکھے گا کہاں جا کے؟ مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، اہل علم کے پاس جائے گا، کسی کے پاس جائے گا اور جا کر نماز پوری کی پوری سیکھے گا، تب جا کے اس کو نماز آئے گی۔ اگر وہ عمرے کا ٹکٹ کٹا لے، چلو اچھی بات۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے التجا کرے، درخواست کرے، اللہ کے نبی آپ اپنی نماز مجھے بتا دیں، تو حضور فرمائیں گے میں بتا کے آ گیا ہوں، میں بتا کے آ گیا ہوں، اب تم نے سیکھنی ہے تو میرے وارثین سے سیکھو، صدیقین سے سیکھو، حق کی گواہی دینے والے شہداء سے سیکھو، صالحین سے سیکھو، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، جب آخری نبی ہیں تو ہر زمانے میں رجوع کرنے والا پھر کس سے رجوع کرے گا؟ آخری نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے قیامت تک صدیقین باقی ہیں، شہداء باقی ہیں، صالحین باقی ہیں، محدثین باقی ہیں، مفسرین باقی ہیں، ائمہ کرام باقی ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ خوش قسم اور خوش نصیب ہیں جن کو جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر ان کو درمیان سے نکال کے ایسے رکھ دو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کس کے بیٹے، تو میں اس کو کہوں کہ جی میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اور بھائی آدم علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے ایک عرصہ دراز لگے گا،
میں بے شک آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، آپ بے شک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن کیا اپنے باپ کے بغیر، دادا کے بغیر، پردادا کے بغیر، لکر دادا کے بعد شکر دادا کے بغیر ان نسلوں سے ہٹ کے میں ڈائریکٹ کہہ سکتا ہوں کہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اگر میرا جسمانی شجرہ نسب اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ میں اپنے باپ اور والد گرامی کا نام بتانے کے بغیر کہہ دوں جی میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ میرے شناختی کارڈ پہ لکھے گا قاری اشرف علی خان ولد آدم علیہ السلام، لکھے گا کوئی؟ مجھے نادرہ والے پاگل کہہ کے اپنے دفتر سے نکال دیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دماغ خراب۔ جب میں یہ کہنے پر پاگل اور دماغ خراب کہلاؤں گا نادرہ کے مطابق، تو جو انسان یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ انبیاء، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ایک چیز بھی ڈائریکٹ پیدا ہی نہیں کی، اللہ کی کتاب میں ڈائریکٹ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ گھر جا کے سوچیں ذرا، اور سوچ کے مجھے ایک چیز نکال کے دیکھیں جی یہ ڈائریکٹ چیز ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ درمیان میں موجود ہے۔ اللہ نے یہ عالم اسباب کا رکھا ہے، بغیر اسباب کے نہیں رکھا۔ آپ کے اندر جو رزق تقسیم ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے تقسیم ہوتا ہے۔ میرے آپ کے جب اعمال، تو یہاں فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں، قبر کے اندر فرشتے آئیں گے، یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب کو، سبب کو کاٹ کر مسبب الاسباب کا اس بات کرنا، یہ عقل کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اگر واسطہ درمیان کے اندر نہ ہوتا اور یہ کتاب اسی طرح لکھی لکھائی جبرائیل امین لے آتے تو واسطہ تو جبرائیل امین بن جاتے نا، پھر بھی واسطہ ختم ہوتا۔ جبرائیل امین کا واسطہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا، اور حضور کا واسطہ صحابہ کے ساتھ جڑا، اور پھر وہاں سے واسطہ در واسطہ در واسطہ در واسطہ میرے اور آپ کے پاس یہ قرآن پہنچا ہے۔ کیسے ممکن ہے اس چیز کا انکار؟ کیسے ممکن ہے؟ میں کہہ دوں کہ میں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ علم حاصل کیا، آپ مان لیں گے؟ نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ میں نے بخاری پڑھی ہے مولانا محمد مالک کانزوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محمد مالک کانزوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی محمد ادریس کانزوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محمد ادریس کانزوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری پڑھی ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے علم حاصل کیا ہے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے علم حاصل کیا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے علم حاصل کیا ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد الغنی نے علم حاصل کیا ہے شاہ اسحاق سے، اور شاہ اسحاق نے علم حاصل کیا ہے شاہ عبد العزیز سے، اور شاہ عبد العزیز سے علم حاصل کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پھر 23 واسطوں کے ساتھ میرا شجرہ نسب علمی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ صرف میرا نہیں ملے گا، اور اہل علم کا ملے گا۔ تو کیسے درمیان سے یہ واسطہ اٹھا کے دین کو ہم سمجھ لیں گے؟ دین نہیں سمجھیں گے، اپنی عقل پہ ماتم کریں گے کہ کوئی حکم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اپنی عقل کے ساتھ کریں گے، اس کا مفہوم اپنی عقل کے ساتھ، اس کا عمل اپنی عقل کے ساتھ، اور جنہوں نے اپنی عقل کے ساتھ معنی متعین کیا، ترجمہ متعین کیا، مفہوم متعین کیا، عمل کیا، اللہ کہتے ہیں یہ غیر المغضوب ہیں، یہ غضب والے ہیں، اللہ کا ان پر غضب نازل ہو۔ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کے یہودیوں نے تو یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو اپنی عقل کے ساتھ متعین کریں وہ لضالین، وہ گمراہ ہیں، عیسائی ہیں، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعلیمات کو چھوڑ کے الگ ہی ایک نیا دین گھڑ دیا۔ یہ نیا دین گڑھیں گے لوگ، اور نئے دین گھڑتے بھی ہیں، نہ حدیث کا معنی صحیح متعین کرتے ہیں، نہ قرآن حکیم کی آیات کا معنی صحیح متعین کر سکتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں مفسرین کی طرف، رجوع کرتے ہیں محدثین کی طرف، رجوع کرتے ہیں ائمہ کرام۔ تو رجوع جب کر رہے ہو تو یہی تو قرآن پہ بتاتا ہے کہ ایسی دعا مانگو اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو لوگ تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے جی انعام یافتہ طبقہ تو انبیاء کا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء کا طبقہ تو ہے ہی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، بنیاد وہ ہیں، لیکن اس کے بعد صدیقین قیامت تک، صالحین قیامت تک، شہداء قیامت تک۔ یعنی کوئی امت کا ایسا دور خالی نہیں ہوگا کہ جب ایک انسان رجوع کرے قرآن کی طرف، اس کو بات سمجھ نہ آئے اور کوئی سمجھانے والا موجود نہ ہو۔ سمجھانے والے ہر زمانے کے اندر موجود ہیں اور موجود قیامت تک رہیں۔ جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے اسی صبح کو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ جو تسلسل ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ قابل اتباع نہ ہوتے تو اللہ ان کی نشانیوں قرآن کے اندر کیوں کثرت کے ساتھ بیان کرتے؟ کثرت کے ساتھ کیا مقصد تھا نشانی بیان کرنے کی کہ یہ ہے، یہ اللہ کون؟
الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وبشر النبیین نہیں ہے، نبی تو ہے ہی، خوشخبری لانا. بشر المؤمنین. کتنی صفات یہ ہیں، یہ جن کی اتباع کرنی ہے، ان کو دیکھ کے عمل کرنا ہے. ان کو دیکھ کے عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کی اتباع کر رہے ہو، ان کی اتباع نہیں ہے. ان کی اتباع حقیقت میں امام الانبیاء کی اتباع. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ذرا یہ گلاس پانی کا بھر کے مجھے دے دینا. تب بیٹے نے گلاس پانی کا بھر کے ابو کو پلا دیا. بظاہر اتباع کس کی ہے؟ والد گرامی کی اتباع ہے نا جی. ظاہر میں تو والد گرامی کی اتباع ہے، حقیقت میں اتباع کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع ہے، قرآن حکیم کی اتباع ہے، اللہ کی ذات کی اتباع ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے والدین کے حقوق یہ ہیں، یہ ہیں. کسی اور کی اتباع اس معنی میں کسی اور کی اتباع ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو تو وہ کچھ کہہ رہا ہو، وہ تو غیر المغضوب ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ تو انبیاء کے بعد اولیاء اور صالحین اور متقین اور یہ ائمہ کرام، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی صفات اللہ قرآن حکیم کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ ذکر ہے. سورہ فرقان کا آخری رکوع نکال لیں، آخری رکوع میں 15 سے 18 صفات عباد الرحمن کہہ کے اللہ نے بیان کی ہیں. نبیوں کا ذکر نہیں ہے، عباد الرحمن، یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں. کیسے چلتے ہیں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا نا کہ ایسے چلو جیسے حضور چلتے ہیں، اور چلنا تو ایسے ہی چاہیے جیسے حضور چلتے ہیں. لیکن وہاں کیا کہا؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ہونا، یہ میرے بندے ہیں، یہ زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، ان کو سلامتی کہہ کے ان کو ٹال دیتے ہیں. لڑتے جھگڑتے نہیں. 15 سے 18 صفتیں عباد الرحمن کی. سورہ احزاب کو دیکھیں، ان المسلم، جہاں تو عورتیں مرد کٹھے کر دیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم. یہ ساری کی ساری صفات مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بتا کے ہمیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. ہمیں عائشہ بھی تو خواتین میں شامل رہا کہ ماں صحابہ اتباع کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کسی مسئلے کے اندر جب جھول پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے مستحق صحابہ تھے کہ حضور کے روزے پر جا کر پوچھتے کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا، اے اللہ کے محبوب ہمیں بتا دیجئے. ایسا کیا کبھی کسی صحابی نے؟ ڈائریکٹ کر سکتے تھے نا جی، جس طرح کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ ان کی اتباع کریں، ڈائریکٹ ان کو مان لیں. لیکن صحابہ بعض دفعہ ایک دو اپنی اماں کے پاس، ماں کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ ماں جی یہ قرآن پاک کی آیت تو یہ کہتی ہے، ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے، آپ کیا فرماتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امی عائشہ کی اتباع حضور کی اتباع نہیں ہے. امی عائشہ کی اتباع حضور ہی کی اتباع. اسی لیے تو جن لوگوں نے انکار کیا نا اللہ کے نیک بندے کون ہیں، سب سے پہلے نیک کون ہیں؟ سب سے پہلے نیک وہ ہیں جو حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. وہی ہے نا. یہ تو ہمارا متفق کا امت کا پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد جو نیک طبقہ ہے وہ صحابہ کا طبقہ ہے. اور صحابہ کے طبقے کے بارے میں آگے اس قرآن میں آپ پڑھیں گے، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا جھنجھوڑا ہے، ایسا جگایا ہے اور ایسا ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ معیار حق بنیں گے اور ان کے پیچھے لوگ چلیں گے. آج اگر ان کی حرمت پر کوئی بولتا ہے اور قرآن نہیں بولتا تو لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی. لہٰذا وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس لفظ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اتنا عربی کے اندر ہو سکتا ہے کسی اور لفظ، الا خطرے کا الارم، الا خطرے کا الارم. جب منافقین نے ایک جملہ کہہ دیا، آمنو کما آمن الصفا، اس طرح ہم مان لیں جیسے یہ بیوقوفی مان لا، الا خبردار ہو جاؤ، خطرے کی گھنٹی بج گئی، خطرے کا الارم بج گیا. اور اس طرح الا کہہ کے جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد کہا انہم ہم الصفہاء، ان کو بیوقوف کہنے والے دراصل یہی بیوقوف. ادھر ہی مسئلہ ختم کر دیا کہ کیسے تم ان کو بیوقوف کہو گے، یہ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور آنے والے لوگ ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے. یہاں الا ہوا ہے صحابہ کے لیے، اور ایک الا اور بھی ہے قرآن حکیم کے اندر، وہ الا ہے اولیاء اللہ کے لیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہو جاؤ، آنکھیں کھولو، کوئی دل کی آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح کن لوگوں کے بارے میں تم زبان دراز کرتے ہو کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی روشنی کو تقسیم کر رہے ہیں، ہدایت کو تقسیم کر رہے ہیں، معرفت کو تقسیم کر رہے ہیں، جن کا صبح و شام اللہ اللہ میں
دو طبقے ایسے پیدا کیے کہ جن طبقوں نے اس امت کو گمراہ کر دیا۔ ایک وہ طبقہ کہ جس نے کہانیاں اور قصے اور من گھڑت باتیں گھڑ گھڑ کے انگریز نے کہا اتنے ڈالر لے لو، اتنے پیسے لے لو، قصے کہانیاں گھڑ کے اولیاء اللہ کی تصنیفات کے اندر داخل کرو، اولیاء کی کتابوں کے اندر داخل کرو، تاکہ خلط ملط ہو جائے۔ آنے والا پڑھے جنید بغدادی یہ لکھ کے، حسن بصری یہ لکھ کے، عبد القادر جیلانی یہ لکھ کے، اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تو یہ بات کبھی آئی نہیں، یہ کسی نے گھڑ کے ادھر داخل کر دی ہے اور امت کے اندر فتنہ فساد ٹکڑے کر دی۔ ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس کو لالچ کی بنیاد پر اولیاء اللہ کے لٹریچر کے اندر داخل کرنے کا مشن دیا، اور پھر جب زمانہ گزر گیا اس نے اپنا کام پورا کر دیا، تو پھر آج کے زمانے کے اندر وہ ڈالروں کی ٹوکری اور تھیلی اس کے سامنے رکھ دی، اب تم اس کو ہائی لائٹ کرو اور ہائی لائٹ کر کے بتاؤ اچھا یہ ہیں ان کے بڑے، دیکھو یہ لکھے ہیں، یہ دیکھو وہ لکھے ہیں، پیچھے ڈوری یہودیت کی ہے، اور طبقے دو پیدا ہوئے اور دونوں کو پیسے ملے، دونوں کو دولت ملی، اور بیڑا امت کا غرق کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس آیت کو سنجیدگی کے سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی صراط الذین انعمت، اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا کر دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ طبقے چار ہیں، اور میں نے کچھ باتیں ان کے بارے میں کہہ دی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس پر میرا ایک خطبہ بھی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ اولیاء کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ، اس سے ہٹے ہوا کوئی بھی نہیں۔ اس لحاظ سے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔